شمر لعین نے کہا حسین زندہ ہے، ابن زیاد نے کہا حسین زندہ ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے گئے، کربلا کی زمین کہتی ہے حسین زندہ ہے، آسمان کہتا ہے حسین زندہ ہے، چاند کہتا ہے حسین زندہ ہے، سورج نے کہا حسین زندہ ہے، ستاروں نے کہا حسین زندہ ہے۔ سنو سنو پیارے، امام حسین کربلا کے میدان میں نماز کی نیت باندھتے گئے، نماز نے کہا حسین زندہ ہے، رکوع میں گئے، رکوع نے کہا حسین زندہ ہے، سجدے میں گئے، سجدہ نے کہا حسین زندہ ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک سر تن سے جسم سے لگا ہوا تھا ساری کائنات نے کہا حسین زندہ ہے، اور جب سر کٹ گیا اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ ہے۔ نبی کی حدیث بولتی ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ دستور زندگی کی طرح شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، ہماری موت الگ ہے، شہید کی موت الگ ہے، شہید مر کر بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، غور سے سنو پیارے، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے، ایک مثال دیا ہے، ایک مسجد اور ہے جسے جو مسجد کانپور میں ہے، وہ تو میں نے آپ کو دکھایا شاہجہاں پور کی جامع مسجد، ایک مسجد ہے کانپور میں شہیدوں والی مسجد۔ جو لوگ ہندوستان کا سفر کرتے ہیں وہ گئے ہوں گے کبھی، جو لوگ کانپور گئے ہیں، شہیدوں والی مسجد کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے، ابھی بھی یہ مسجد موجود ہے۔ آج سے 110 سال پہلے انگریزوں نے اس مسجد کو شہید کرنے کا بھی قانون بنایا تھا۔ لوگوں نے ایک مشورہ کیا تھا، ایسا کرو، یہ انگریز بڑے ظالم ہے، شاہجہاں پور والوں کو دیکھا تھا، یہ انگریزوں نے لوگوں کو بھون دیا تھا، عورتیں مشورہ دینے لگی، ارے مردوں کو وہ مارا تھا، ایسا کرو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے سامنے جا کر کھڑے کر دیں گے، کیونکہ وہ انگریز جب ان بچوں کا چہرہ دیکھیں گے ان کو اپنے بچے یاد آ جائیں گے، وہ اپنی بیٹیاں یاد آ جائے گی، اپنے بیٹے یاد آ جائیں گے۔ گاؤں کے سارے 6-7 سال کے بچوں کو جا کر 5 سال 4 سال کے بچوں کو جا کر یہ کانپور کی شہیدوں والی مسجد کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا لوگوں نے۔ اب انگریز آیا ہے، انگریزوں نے گھوڑا توڑوا دیا، آج بھی تاریخ بتاتی ہے، اور وہاں پہ 7 بچے شہید ہو گئے تھے۔ ذرا زور سے بولو کتنے بچے؟ 7 بچے اسی جگہ پہ دم توڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ پہنچ گئے عدالت میں، عدالت میں دیکھا پیشکار بھی انگریز ہے، منشی بھی انگریز ہے، وکیل بھی انگریز ہے، جج بھی انگریز ہے، یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ مسلمانوں نے جا کر کیس کیا، کہا کہ جج صاحب ان لوگوں نے میرے بچوں کو کیوں مارا ہے؟ ہم لوگوں کے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سامنے کھڑے تھے اور یہ لوگ گھوڑا ان پر دوڑا دیے، 7 بچے ہمارے گاؤں کے شہید ہو گئے، ہمیں انصاف چاہیے، اس کے بدلہ ہمیں چاہیے، اس کا ہمیں انصاف چاہیے، آخر ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے؟ آج بھی مسجد کی در و دیوار گواہ ہے۔ سنو سنو، انگریز جج نے کہا تھا فیصلہ کہاں سے تم لوگوں کو چاہیے؟ تمہاری کتاب ہماری کتاب سے چاہیے یا تمہاری کتاب قرآن مجید سے فیصلہ چاہیے؟ مسلمانوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، تیری کتاب سے کیوں فیصلہ ڈھونڈیں گے؟ اللہ نے قرآن میں ساری چیزوں کا علم رکھ دیا ہے، سارا فیصلہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ انگریز نے کہا تیری کتاب سے فیصلہ چاہیے؟ کہا ہاں ہاں ہماری کتاب قرآن مجید سے چاہیے۔ قرآن منگوایا انگریز جج نے، قرآن کو کھولا، کہا کہ سنو یہ ایک آیت میں سنتا آ رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سنو تمہارا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان بولتا ہے، رب کا کلام بولتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے اسے تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو سنو
कुरान के से अगर फैसला चाहिए तो तुम्हारे बच्चे मुर्दे तो हो ही नहीं सकते गए, तुम्हारे बच्चे तो कुरान के मुताबिक जिंदा हैं, फिर तुम्हें किस चीज़ का मुआवजा चाहिए। अंग्रेज जज ने कहा चलो कब्र को खोदी जाए, अगर बच्चे तुम्हारे जिंदा निकल गए तुम्हें इसका मुआवजा भी दिया जाएगा, मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, मस्जिद को छोड़ दिया जाएगा, मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा। मुसलमान चले गए आगे आगे, पीछे पीछे अंग्रेज वकील भी चला है, अंग्रेज पेशकार भी चला है, अंग्रेज मुंशी भी चला है, अंग्रेज जज भी चला है। जैसे ही वहाँ कब्रिस्तान सारे लोग पहुँचते गए, अब मिट्टी हटाना शुरू किया है अंग्रेज़ों ने, मिट्टी को हटाया है, तख्ते को हटाया है, पन्नी को हटाया है, और उस जब प्लास्टिक को हटाया, उस बांस के पट्टे को जब हटाया गया तो अंग्रेज जज ने जब देखा, वकील भी देख रहा था, जज भी देख रहा था, मुंशी भी देख रहा था, पेशकार भी देख रहा था, लोगों ने क्या देखा, वो सातों बच्चे अपनी अपनी कब्र में बैठकर खेलते नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारी कौम के छोटे से बच्चे अगर अल्लाह के राह में शहीद हो जाए वो जिंदा गए, हमारा हुसैन क्यों नहीं जिंदा है, हमारा अली अकबर क्यों नहीं जिंदा है? इसलिए पूरा मजमा बोलो हुसैन, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन की ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हो, कौन है हुसैन? अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है। लोगों आज बहुत जगह लोग ढोल बजाने लगते गए, बहुत सारी जगहों पे वो लड़के शराब पी पी कर मुहर्रम में टहलते नज़र आते गए। मैं कहना चाहूँगा, आपको शर्म नहीं आती है कि अगर कोई इंसान शराब पी कर निकले? इमाम हुसैन ने अगर पूछ लिया करबला के मैदान में, अरे मैंने अपने जवान बेटे को कुर्बान करवा दिया था, अली अकबर के हल्क में तीर मारा गया था, मेरी बहन सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे को फाड़ कर उन यजीदियों ने हवा में उड़ा दिया था, क्या मैंने इसीलिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी ताकि 10वीं मुहर्रम में तुम ढोल बजाते नजर आओ, 10वीं मुहर्रम में तुम वो आग फूको, यानी पेट्रोल और डीजल मुंह में लेके आग की चिंगारियाँ उड़ाते नजर आओ, तुम ये अय्याशियाँ करो, तुम शराब पीकर? इसी शराब के खिलाफ तो इमाम हुसैन की जंग थी, इसी जुआ के खिलाफ तो इमाम हुसैन की जंग थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन अगर चाहते, आपको पता है, इमाम हुसैन अगर चाहते यजीद उसको कई जगहों की हुकूमत देने को तैयार था, पैसे पर तौल देने को तैयार था, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं। यजीद ने कहा आप मुझे अपना हाकिम मान लीजिए, इसी में भलाई है। इमाम हुसैन ने कहा वरना तू क्या कर लेगा? अरे सुन, मैं उस अली का बेटा हूँ, उस अली का जो अली अगर 40 लोगों से 70 लोगों से बाबे खैबर न उठ सके, मेरा बाबा अकेले बाबे खैबर को हटा सकता है। मैं उस अली का बेटा हूँ, मेरे सामने अगर 1000 आओगे मैं 1000 को उनकी औकात बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? यजीद ने कहा तैयार हो जाइए फिर जंग के लिए। सुनो करबला, करबला सबको सुनना चाहिए। बाप भी करबला सुने, बेटा भी करबला सुने, माँ भी करबला सुने, बेटी भी करबला सुने, करबला हाफिज़े कुरान भी सुने, करबला कारी कुरान भी सुने, करबला बाप भी सुने। क्यों? एक बाप अगर करबला सुनेगा तो इमाम हुसैन की तरह अपने बेटे की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। अगर एक बेटा अगर करबला सुनेगा, अपने बाप अली अकबर के अपने बाप की खातिर जान देने का दिल में जज्बा पैदा हो जाएगा। एक माँ अगर करबला पढ़ेगी तो अपने बेटों को लुटाने के लिए हजरत सैयदा ज़ैनब की तरह उनके अंदर हौसला आ जाएगा। एक इमाम अगर करबला पढ़ेगा, तलवारों के साए में सजदा करने का हुनर आ जाएगा। और एक हाफिज़ कुरान अगर सजदा पढ़ेगा तो सर कट जाए तो इमाम हुसैन की तरह तो भी कुरान तिलावत करने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए करबला सबको सुनना चाहिए। अल्लाह अल्लाह सुनो, यजीदियों ने कहा हुसैन
پھر تیار ہو جائیے جنگ کے لیے، حسین پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، اب ایسے نہیں بخشا جائے گا ورنہ خیریت ہے کہ مان لیجئے۔ یزیدیوں نے جب اتنا کہا، امام حسین نے فرمایا تو شرم کر، تو جانتا ہے کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ارے میں وہ حسین ہوں، وہ حسین کہ جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میرے کان میں آذان اگر دیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، میرے نانا جان نے دیا ہے۔ تو جانتا ہے کس سے جنگ کرنے کی باتیں کرتا ہے؟ ارے میں وہ حسین ہوں جس کو نانا مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس کو میرے نانا میرے نانا اپنے کاندھے پر بٹھا کر سواری بنا کر لے کر چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے گئے، امام حسن امام حسین دونوں نواسوں کو حضور اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جا رہے گئے، اتنے میں ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ برخوردار سواری کتنی اچھی ہے، کہا یہ جو سواری ہے کتنی اچھی ہے، یعنی حضور کے کاندھے پہ حسن و حسین۔ تو حضور نے فرمایا اوے صحابی سنو سنو، ارے تمہیں سواری تو نظر آئی لیکن اس پہ جو سوار بیٹھا ہے وہ بھی تو لاجواب ہے، یعنی نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ امام حسین نے تو مجھ سے جنگ کرے گا، تو مجھ سے لڑائی کرے گا؟ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، کہا کہ ہاں ہاں جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ غور سے سننا لوگو، کلیجہ منہ کو آئے گا۔ 10ویں محرم کی تاریخ ہے، 7 محرم سے ان ظالموں نے پانی تک بند کر دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو 3 دن کا اگر کوئی بھوکا پیاسا ہوگا وہ جنگ لڑنے کی طاقت رکھتا ہوگا کیا؟ وہ لڑائی کرنے کی طاقت رکھے گا؟ نہیں نہیں، ہم ہوتے تو گر جاتے، آپ ہوتے تو گر جاتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں لیکن جذبے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے لیکن امام حسین نے مصطفیٰ کے لعاب دہن کو پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور سے سنو پیارے، آخر کربلا کا دن جب 10ویں محرم کا دن آتا ہے، یزیدی 22,000 کی تعداد میں آ گئے، ادھر صرف 87 لوگوں پہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، 87 میں سے بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سب اسی میں ہے۔ 87 لوگوں کا قافلہ آیا ہے، یزید نے کہا اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے آ کر اعلان کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اعلان کرنا تھا۔ سنو سنو پیارے، اتنے میں امام حسین نے اپنے خیمے والوں سے کہا، او میرے خیمے والوں، میرے غلاموں، سنو یہاں دیکھ رہے ہو ان کا تیور، یہ ظالم بن چکے ہیں، یہ حق اور ناحق کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ سنو سنو، آج میں جانتا ہوں، مجھ کو تو میری شہادت کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ میرے نانا جان نے بچپن ہی میں فرما دیا تھا کہ میرا یہ حسین میرا بیٹا ایسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اور یہ جب بڑا ہوگا تو یہ آگے چل کے میری شریعت پہ پہرہ داری کرے گا، یہ خود قربان ہو جائے گا لیکن میری شریعت کو قربان ہونے سے بچا لے گا۔ جب امام حسین نے فرمایا جن کو جانا ہے چلے جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے، امام حسین اتنا کہیں رہے تھے، آواز آنے لگی، حسین کیا ہوا؟ ڈر گئے، خیمے کے اندر چلے گئے، جھونپڑی کے اندر چلے گئے، ڈر گئے کیا؟ اتنا سننا تھا۔ امام حسین باہر نکلتے گئے، دیکھتے ہیں ایک کوئی بندہ ہے، لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے وہ زمین پہ گر گیا ہے۔ امام حسین دوڑ پڑے اور کہنے لگے، او یزیدیو، او ابن زیاد، کچھ تو شرم کر، ارے اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ اکبر، دوڑ کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت مسلم بن اوسجہ ہے۔ کہا کہ مسلم بن اوسجہ، آخر بات کیا ہے؟ تم آگے پہلے کیوں آ گئے؟ کہا کہ سنیں میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، میرے بابا نے مجھے پالا ہے، میرے باپ نے مجھ سے وصیت کیا تھا کہ او میرا بیٹا مسلم، سنو مسلم بن اوسجہ، سن میرا بیٹا، میں نے تجھے اس لیے پالا ہے، میری ماں کہتی تھی میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں یا کہیں بھی حسین پر کوئی آنچ آئے تو اپنی جان
جان دے دینا لیکن حسین پہ کوئی حملہ نہیں ہونے دینا، حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر اتنا کہتے گئے حضرت امام حسین اسی جگہ زمین پر بیٹھ جاتے گئے، مسلم بن اوسجا کے گردن کو اپنے پاؤں پہ رکھتے گئے۔ مسلم بن اوسجا کہتے گئے کہ او امام حسین میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک بات میں کہوں؟ کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے میں ایک اور ساتھی آ گئے، مسلم بن اوسجا کے پاس جیسے ہی آئے وہ ساتھی امام حسین نے ان کو اپنی جگہ بٹھایا۔ امام حسین اندر خیمے کے اندر چلے گئے، علی اصغر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سنو پیارے، سنو سنو، کربلا سننا چاہتے ہو تو ذرا غور سے سننا، ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اندر گئے، وہ مسلم بن اوسجا کا ایک دوست آ کر بیٹھا بغل میں۔ مسلم بن اوسجا نے کہا میرے دوست میں تو اب حسین پہ قربان ہونے والا ہوں، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں تو شہید ہونے والا ہوں، لیکن ایک میرا کام کرو گے؟ کہا کہ بتائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ کام ہے ایک کرو گے؟ کہا کہ سنیں سنیں، کام یہی ہے نا، آپ کی ایک بیوی آئی ہے کربلا کے میدان میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، بس کروں گا۔ آپ کے بچے ہیں کربلا کے میدان میں ان کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ کہا کہ خبردار تو کیا یہ بکتا ہے؟ سنو سنو، مجھے اس وقت نہ تو بیوی یاد آ رہی ہے نہ تو بچے یاد آ رہے گئے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرا دوست اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد اگر حسین پہ کوئی آنچ آ جائے تو تم اپنی جان قربان کر دینا لیکن حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا، حسین پہ کوئی ظلم نہ ہونے دینا۔ اتنا کہا ہے حضرت مسلم بن اوسجا شہید ہو جاتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کوہرام مچ گیا، امام حسین پہنچتے گئے، کہتے گئے امام مسلم بن اوسجا کے گردن کو اپنے پاؤں پہ رکھتے ہی ہے زانو کے، امام حسین آنسو بہاتے گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ، صرف 7 سال کا بچہ، وہ کربلا کے میدان میں جبہ اور پگڑی لگا کر اپنے کمر میں ننھی سی تلوار، چھوٹی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں چلا جا رہا ہے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا ارے وہ دیکھو وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا لال ہے، کس کا لخت جگر ہے جو 7 سال کی عمر کا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ کربلا کے میدان کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ارے کوئی روکو اسے، جا کر روکو۔ امام حسین کے غلام دوڑ کر جاتے گئے، اس چھوٹے بچے کو پکڑ کر گود میں اٹھا کر لاتے گئے اور لا کر امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیتے گئے۔ امام حسین نے فرمایا او میرا بابو یہ بتا، میرا بچہ تو بتا تو کس کا لال ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہاں تو بھالے چل رہے ہیں، وہاں تو برچیاں چل رہی ہے، وہاں تو مار کاٹ ہو رہا ہے، وہاں تو تلواریں چل رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس کا لال ہے؟ تجھے کس نے سجا کر بھیجا ہے؟ کہا کہ میری مقدس ماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سجا کر بھیجا ہے۔ کہا یہ کپڑا کس نے پہنایا ہے؟ کہا میری ماں نے پہنایا ہے۔ 7 سال صرف عمر ہے، 7 سال صرف ایج ہے، کہتا ہے میری ماں نے مجھے پہنایا ہے۔ بیٹا یہ دولہے کی طرف پگڑی کس نے باندھا ہے؟ میری ماں نے باندھا ہے۔ بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا والے امام حسین پہ میں جان دینے جا رہا ہوں۔ بیٹا تو کس کا لال ہے؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کس کا خون ہے؟ اس بچے کا جواب سنو۔ وہ بچہ کہنے لگا امام حسین آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے، بیٹا تو کون ہے؟ کہا کہ امام حسین یہ جس باپ کی گردن، جس باپ کی لاش آپ کے زانوں پر رکھی گئے میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح کہہ رہی ہے او بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ جیسے باپ شہید ہوا ہے جا بیٹا محمد والے حسین پہ اپنی زندگی قربان کر دے تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے کو امام حسین خیمے کے اندر بھیجتے
ہیں۔ ابن زیاد نے پکار کے کہا حسین آگے بھیجو اپنے غلاموں کو، جلدی سے بھیجو، جلدی سے بھیجو۔ اللہ اکبر، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ اتنے میں جناب حر آ گئے، جو یزیدیوں کی طرف پہلے تو تھے لیکن جناب حر آ گئے، آ کر قدموں میں قربان ہو گئے۔ یزیدی سوچ رہے تھے حر بڑا چالاک ہے، یہ جائے گا امام حسین کو وہاں سے پٹا کے لائے گا، منوا لے گا یزید کو حاکم، منوا لے گا یزید کی باتوں کو ان سے تائید کروا لے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ جناب حر کہتے ہیں آقا حسین اب تک میں جہنمیوں کی طرف تھا، مولا حسین اب میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے آ گیا ہوں۔ جناب حر تلوار لیتے گئے، دشمنوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے گئے۔ دشمنوں کو جب زیادہ کاٹتے گئے، اچانک ایک تیر چلی ہے، ان کے سینے میں آ کر پیوست ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر تشریف لائے گئے جناب حر، امام حسین نے ان کی لاش کو اٹھایا ہے، خیمے کے سامنے لا کر رکھا ہے، کہا میری بہن سیدہ زینب، او میری بہن زینب، یہ دیکھو جناب حر کی قربانی کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ اچانک ایک بچی کی رونے کی آواز